ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہیروز کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم کتاب الایمان باب نمبر 6 تک آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج 7واں باب حاضر خدمت ہے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 7، کافر لوگ جب تک کلمہ نہ پڑھیں ان سے جنگ کرنے کا حکم۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 32 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرما گئے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو اس دوران کچھ عرب قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو خلیفۃ المسلمین نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ ان لوگوں کے خلاف جنگ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے صرف اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے، اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان کے مال اور جان میری طرف سے محفوظ ہوں گے، ماں سوائے کسی قوم کے اور ایسے شخص کا ماں سوائے کسی حق کے یعنی جرم کے ارتکاب پر کوئی جانی یا مالی سزا دی جا سکتی ہے، اور ایسے شخص کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، جو بھی شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ ضرور کروں گا، چونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جس کی ادائیگی فرض ہے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ لوگ کوئی ایسی رسی بطور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کریں جسے وہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کیا کرتے تھے تو ان کے اس انکار پر بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے پتہ چل گیا کہ جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرح صدر عطا کیا ہے، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ان کی رائے درست ہے۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 33، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے صرف اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے، اور جب کوئی شخص اس بات کا اقرار کر لے تو اس کی جان اور مال میری طرف سے محفوظ ہے، ماں سوائے کسی حق یعنی سزا کے۔ اس صورت میں اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 34، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں یعنی کفار کے ساتھ صرف اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نیز جب تک یہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے احکام پر ایمان نہ لے آئیں۔ جب یہ ایسا کر لیں گے تو ان کی جانیں اور مال میری طرف سے محفوظ ہو جائیں گے، ماں سوائے کسی حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ حدیث نمبر 35، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 36، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کفار لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کا اعتراف نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں، اعتراف کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں تو ان کی جانیں اور مال میری طرف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تاہم ان کے حق یعنی سزا کا معاملہ مختلف ہے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ راوی کہتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ ترجمہ، بے شک تم نصیحت کرنے والے ہو
تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کفار لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نیز جب تک وہ نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ اپنی جان و مال کو میری طرف سے محفوظ کر لیں گے، تاہم ان کے حق یعنی کسی سزا کا معاملہ مختلف ہے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ اس باب کی حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو مالک اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور پھر وہ تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کرے، تو اس کا مال اور اس کی جان محترم ہو جائیں گے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 39۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں الفاظ ذرا سے مختلف ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں پر یہ باب مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ کاوش خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔